کیوں خدا کو یہ پسند آیا کہ یسوع مسیح کا نام یسوع رکھا گیا، ایمینول کیوں نہیں رکھا گیا؟ کیا خدا اپنا کلام بھول سکتا ہے؟ کیا خدا اپنا کلام تبدیل کر سکتا ہے؟ یا کیا خدا نے اپنا کلام تبدیل کیا؟ کیونکہ یشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 7 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ لیکن فرشتہ نے متی کی انجیل میں یوسف کو یہ پیغام دیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، ایمانویل کیوں نہیں رکھا گیا؟ لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جب نام رکھنے کا ٹائم آیا، وقت آیا، تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، اور یسوع نام فرشتہ نے رکھا تھا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیا خدا نے اپنا کلام تبدیل کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ جو یسوع نام ہے وہ اس بدن کا نام ہے جو ایمانویل نے اختیار کیا۔ دراصل یسوع مسیح مکمل خدا اور مکمل انسان ہے۔ جب وہ خدا ہے تو وہ ایمانویل ہے، جب وہ یسوع ہے تو وہ انسان ہے۔ جب وہ تھک جاتا ہے اور اس کو پیاس لگتی ہے، جب وہ کنویں پر بیٹھا سامری عورت سے پانی مانگ رہا ہے، تو وہ ابن آدم ہے، وہ انسان ہے۔ جب وہ کشتی میں سو رہا تھا تو وہ انسان ہے۔ لیکن جب وہ کشتی میں طوفان آتا ہے اور وہ طوفان کو تھما دیتا ہے تو پھر وہ ایمانویل ہے۔ جب وہ لازر کو 4 دن کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے تو وہ پھر ایمانویل ہے۔ جب وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں ایمانویل ہوں، میں ہی وہ یہوہ یری ہوں جو میں مہیا کرتا ہوں، میں ہی وہ خدا ہوں جو شروع سے ہوں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا پرتو ہے، یعنی وہ خدا ہے۔ یسوع بدن ہے اور ایمانویل ہے، وہ خدا ہے۔ جب وہ گتسمنی میں دعا کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں تو پھر وہ انسان ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 3 باب میں کہا کہ جس طرح موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو اونچے پر لٹکایا، اس ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر لٹکایا جائے۔ جب صلیب کا نام آتا ہے تو پھر ابن آدم وہاں پر نظر ہمیں آتا ہے۔ صلیب پر جو لٹکا ہوا تھا وہ ابن آدم تھا، جو قبر میں پڑا ہوا تھا وہ ابن آدم تھا۔ لیکن جب وہ زندہ ہو گیا ہے، لیکن جب خدا اس کو استعمال کر اپنے جلال کے لیے، جب وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، کوڑیوں کو شفا دے رہا ہے، جب وہ قدرت اور فطرت کو کنٹرول کر رہا ہے، تو وہ ایمانویل ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ایمانویل کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے، اور یسوع وہ بدن ہے جس نے شریعت کو پورا کر کے انسان کے روپ میں آنا تھا اور ہمارے گناہوں کا فدیہ دینا تھا۔ اس لیے اس کا نام تبدیل نہیں ہوا، نہ خدا نے اپنا کلام تبدیل کیا ہے، بلکہ خدا نے ایمانویل کو جو بدنی نام دیا ہے وہ نام یسوع مسیح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یسوع مسیح خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ پہلا تimotheus 2 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے۔ یسوع بے شک خدا کا پرتو ہے، خدا کا کلمہ ہے، وہ کلمہ مجسم ہوا ہے، اور جو مجسم ہوا کلمہ ہے، جو بدن ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے، لیکن دراصل وہ ایمانویل ہے۔ یسوع مسیح نے خود کہا اس سے پہلے کہ ابراہیم ہوتا میں ہوں۔ میرے عزیزو، ایمانویل پیدا نہیں ہوا، یسوع پیدا ہوا ہے۔ ایمانویل تو شروع سے خدا کے ساتھ ہے، وہ شروع سے ہے، وہ ازل سے ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، اور وہ ایمانویل ہے۔ لیکن یہ یسوع ہے، وہ انسان ہے۔ اور یوحنا پہلے باب میں اس کی 18 آیت میں لکھا کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ دراصل یسوع مسیح جب بدن میں ہے تو وہ خدا کی شبیہ ہے۔ یسوع مسیح نے بدن میں ہو کر خدا
کو انسانوں کے ساتھ انسان بن کر جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور اس کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ان دی اینڈ یسوع مسیح نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے خدا کا کلمہ مجسم ہوا، یعنی ایمینول جو ہے وہ یسوع بنا، اور میرے لیے اور آپ کے لیے آسمانی روٹی بنا، تاکہ جس طرح وہ زندہ ہے ہم بھی زندہ رہیں۔ God bless you all.